پاکستانی نو بہاتہ جوڑا جس کا شوہر جو ہے وہ الیکٹریشین تھا اور وہ کام کرنے کے لیے یو کے جاتا ہے، پر جب وہ یو کے جاتا ہے اور اس کے بعد چند ہی مہینوں بعد اسے خبر ملتی ہے کہ اس کی بیوی کا قتل کر دیا گیا ہے۔ بھیانک قسم کا واقعہ، اور اصل میں جو خاندان والے اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری بیوی کو ڈاکو نے قتل کیا تھا، جبکہ کہانی ہی بالکل کچھ الٹی نکلتی ہے۔ بڑے ہی دل دہلا دینے والا واقعہ جو کہ پاکستان کے علاقے لاہور میں ہوا، مگر اس کی چرچا جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پر سننے کو ملتی ہے، کیونکہ یہ چیز اتنی خوفناک تھی۔ بس سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے یا ہمارے کام کرنے کا طریقہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اتنے سلو پروسیس میں ہوتا ہے کہ ایک واقعہ جو کہ 5 سال پہلے ہوتا ہے، اس کی چھان بین کرتے 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 اتنے سال بیت جاتے ہیں کہ جب تک کیس بھی دھندلا ہو جاتا ہے اور واقعات بھی جو ہے وہ دب جاتے ہیں۔ تو جی آج کی ویڈیو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے لڑکے کی، ایک ایسی فیملی کی جن کے گھر میں ایک قتل ہوتا ہے۔ اس قتل کی جو واردات ہے اس کی آپ کو پوری کہانی میں پہلے سناتی ہوں، پھر بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اس بچی کو قتل کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شادی کے دن ایک شادی کی تقریب ہے جس کے اندر باپ اور ان کی 2 بیٹیاں اور ان کی بیوی شادی کی تقریب اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ احمد صاحب ہے جن کی یہ فیملی ہے۔ یہ خود بھی ایک الیکٹریشین تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو انٹر کے بعد الیکٹریشین کا کام سکھایا، اس کے اندر اس کو ماہر بنایا اور اس کے بعد اس کو یو کے کی طرف جو ہے وہ ورک ویزا آفر ہوتا ہے، جس کے بعد یہ یو کے میں جاتا ہے اور وہاں پر ایک بہت اچھی انکم یہ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو پچھلے 3 سال سے یو کے اندر الیکٹریشین کے طور پر ایک اچھی کمپنی کے اندر جاب کرتا ہے اور ٹھیک ٹھاک قسم کی رقم اپنے گھر بھیجتا ہے، جس کے اوپر ماں باپ نے اس کی ہی تنخواہ سے جو ہے ایک اپنا زبردست قسم کا مکان بنا لیا ہوتا ہے اور بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہوں پہ کر دیے ہوتے ہیں اور بڑے ہی یہ لوگ خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ گاڑی، پیسہ، سب کچھ اس بیٹے نے اپنی محنت کی کمائی سے اپنے ماں باپ کو دلا دی۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ ہنر یا کوئی نہ کوئی ایسی تعلیم دے جس کے بعد ان کا بڑھاپا اچھے سے گزر سکے۔ تو احمد صاحب بھی بالکل یہی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے لیے کمائے، ان کی بیٹیوں کی اچھی جگہوں پہ شادیاں ہو جائیں اور ان کی زندگی ایک سیٹل ڈاؤن میں جائے۔ یہاں پر بتاتی چلوں کہ جو ان کا بیٹا ہے اس کا نام تھا حارث۔ حارث پچھلے 3 سال سے یو کے میں جاب کر رہا تھا۔ اس کی عمر تھی 34 ایئرز۔ 34 ایئرز کا جوان ہو چکا تھا مگر شادی نہیں کر رہا تھا۔ شادی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ماں باپ جو رشتہ اس کو دکھا رہے تھے وہ اس سے انکاری تھا، اس کو وہ لڑکیاں نہیں پسند آتی تھی، کیونکہ حارث ایک لڑکی کو دل دے کے بیٹھا ہوا تھا اور اس سے اس کی کمٹمنٹ تھی، اور یہ ابھی کی کمٹمنٹ نہیں تھی، یہ کالج ٹائم سے اس نے اس کی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ جب وہ 9-10 میں پڑھتا تھا تب سے اس نے اس لڑکی کو اپنا دل دیا ہوا تھا، مگر پڑھائی اس نے صرف انٹر تک کی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنے فادر کے کہنے پر الیکٹریشین کے کام کو سیکھنے کا آغاز کر دیا تھا۔ اس میں ڈپلوما حاصل کیا تھا۔ اب یہاں پر وہ لڑکی اس کے نام پر بیٹھی تھی، ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ جب حارث نے اپنے والدین سے بات کی کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ بالکل انکاری ہو گئے۔ ماں باپ کو لگتا تھا کہ اگر اس کی پسند کی یا محبت کی شادی کر کے لڑکی آ جائے گی تو یہ لڑکے کو لے کر اڑ جائے گی اور پھر لڑکا جو ہے وہ ہمیں نہیں پوچھے گا، وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کے گن گائے گا، اپنی بیوی کے۔ تو ماں باپ ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھے جو کہ ان کے انڈر میں رہے اور بیٹے سے جو ہے وہ بیٹے کو بدگمان نہ کر سکے، اور ان کی جو روٹی روزی لگی ہوئی ہے، ابھی ان کو 2 بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، اس چکر میں وہ اپنے بیٹے کی پسند کی شادی نہیں کر رہے تھے۔ جبکہ آپ یقین کریں جو اہل علاقہ ہے یا محلے والے بتاتے کہ حارث بہت ہی اچھا بچہ، بہت نیک صفت، نمازی، پرہیزگار اور خدمت گزار بچہ ہوتا ہے۔ اس کو اتنے سال لگ گئے کہ وہ اپنے ماں باپ کو مناتا رہا اور یہاں پر اس کے ماں باپ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور لڑکی کی بھی عمر کوئی کم نہیں تھی، لڑکی بھی 28 سال کے اندر پہنچ چکی تھی۔ اب یہ واقعہ دن بدن ڈلتا جاتا ہے، اب یہ 34 ایئرس پہ پہنچ جاتا ہے، ماں باپ بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک دن حارث جو ہے وہ اچانک ہی یو کے سے پاکستان آتا ہے اور ماں باپ کو بالکل حتمی طور پہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے میری اس لڑکی سے شادی نہ کی تو میں دوبارہ یو کے نہیں جاؤں گا، میں ملازمت چھوڑ دوں گا۔ تو اس کے اوپر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اور ناشاد اور نامراد، بڑے ہی دکھی ہے، مطلب دل ٹوٹے ہوئے انداز میں لڑکی والے کے گھر چلے جاتے ہیں اور لڑکی والوں سے رشتے کی بات کرتے ہیں۔ ماں بیٹیوں کو ایک آگ بھی جو لڑکی پسند نہیں آتی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ارمان کچھ اور تھے۔
اب یہاں پر بیٹا لڑ جھگڑ کے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ تقریباً 2 مہینہ یہاں پاکستان میں رہنے کے بعد واپس یو کے چلا جاتا ہے اور ایک وعدہ اپنی بیوی سے کر کے جاتا ہے کہ میں بہت جلد تمہیں یو کے بلا لوں گا، بس تمہارے پیپر وغیرہ تیار کروانے اور پھر تم اور میں ایک ساتھ یو کے میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب یہاں پر ماں باپ کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ ماں باپ اس لڑکی کی جو ہے وہ ایک شرط رکھ دیتے ہیں، جب یہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنے پیپر وغیرہ لڑکی کے جو ہے وہ کمپلیٹ کرا لیتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنے فادر سے بات کرتا ہے اور ایک دن ان کے گھر میں پیپرز آ جاتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اس کا ویزا وغیرہ کا پروسیس ہے۔ مگر یہاں پر ہو جاتا ہے کیا کہ جو ان کے فادر ہیں وہ بیٹے کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طور پر جو ہے وہ اس کو پاکستان سے باہر نہیں بھیجیں گے، تمہارے پاس نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ اگر یہ تمہارے پاس چلے گئی تو ہمارا اور تمہارا ناطہ ختم ہو جائے گا، پھر تم پاکستان اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے تو کبھی نہیں آؤ گے اور نہ ہی اپنی بہنوں کی شادی کی فکر کرو گے، تو اس لیے اگر تم اس شادی کو کامیاب رکھنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو پاکستان سے باہر نہیں بلاؤ گے، یو کے نہیں بلاؤ گے۔ اس کے اوپر ان دونوں باپ بیٹے کی بہت زیادہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، جس کے بعد بیٹا اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کے ماں باپ کو منائیے اور میری بیوی کے جو ہے وہ ویزا پروسیس کیجئے، اس کو ایمبیسی لے جائیے سارے کام کے لیے۔ مگر جب وہ خاتون ان کے گھر آتی ہیں اور ان کو سمجھاتی ہیں تو ان کے فادر اور زیادہ برہم ہو جاتے ہیں اور زیادہ شدید ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک ایک دن جس دن یہ لوگ شادی پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، جب یہ شادی سے واپس آتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر انٹر کرتے ہیں تو انہیں اپنے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اندر آتے ہیں اور بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ پورے گھر کا سامان الٹ پھلٹ ہوتا ہے، اور جب یہ کیونکہ اس دن ان کی جو بہو ہوتی ہے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ نہیں جاتی شادی میں، اور پوری فیملی شادی میں گئی ہوتی ہے، صرف بہو گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ اور جب گھر پر آتے ہیں اور جب اپنے کمرے میں جا کے بہو کے کمرے میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہو کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے منہ کے اوپر ایک تکیہ رکھ کر اس کو جو ہے اس کا جو ہے وہ منہ سانس بند کر دی گئی تھی۔ اب یہ لوگ فوراً جو ہے وہ روتے پیٹتے پولیس کو فون کرتے ہیں، پولیس موقع پر آتی ہے، تفتیش کرتی ہے، تفتیشی آفیسر یہ سارا کچھ دیکھتا ہے اور گھر والوں سے تفتیش کرتے تو گھر والے کہتے ہیں بھائی ہم تو شادی میں گئے ہوئے تھے، جب پیچھے سے شاید ڈکیتی ہوئی ہے یا اس لڑکی کا اور کوئی چکر تھا، اب نہیں معلوم، گھر میں اور بھی سارا سامان زیور وغیرہ پیسے سب غائب ہے۔ اب پولیس یہ ساری تفتیش کرتی ہے۔ اب جو اس وقت کے جو پولیس اہلکار تھے، یہ آج سے کوئی 4-5 سال پرانا واقعہ ہے، جب وہ اس وقت کے پولیس اہلکار تھے انہوں نے FIR کے اندر لکھا بھی گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، نامعلوم ملزمان نے گھر میں آ کے ڈکیتی کی اور سارا سامان لوٹ کر چلے گئے۔ اب اس واقعے کے بعد جب بیٹے کو اطلاع ملتی ہے تو بیٹا بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ پہلی ہی فلائٹ سے کوشش کرتا ہے کہ چھٹیاں ملے اور وہ پاکستان آ جائے، تو اس کو آتے آتے 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں۔ وہ پاکستان آتا ہے، بہت روتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اس کی زندگی اجارن ہو گئی تھی کہ اس کی جو ہے وہ پسندیدہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر اس کیس کے اندر پولیس صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کرتی، مگر یہاں پر جو بیٹا ہے یا کیونکہ بیٹی جو ہے اس کے گھر والے بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، وہ سارا شک ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس لڑکے کے جو ہے ماں باپ کے اوپر ہم شک ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری بیٹی کو نہ تو پہلے دن پسند کیا تھا اور اچانک شادی میں یہ سب چلے گئے، بیٹی کا نہ جانا، جبکہ اس دن والدہ بتاتی ہیں کہ بیٹی نے ہمیں فون کیا تھا اور وہ بہت رو رہی تھی کہ سسر اور ساس کی طرف سے رویہ بہت، کیونکہ حارث جو ہے وہ اس کو یو کے بلانا چاہتا ہے اور جبکہ پیرنٹس نہیں جاتے کیونکہ والدین کو سارا کچھ علم تھا۔ اب اس کے چلتے ہوئے جو پولیس اہلکار ہیں وہ اس ماں باپ کو تفتیش کے اندر لیتے ہیں اور تفتیش کرتے، کیونکہ ان کو جو لڑکی کا جو ان کو پوسٹ مارٹم کیا یا وہ جو سارا کیا تو اس کے اندر انہیں کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی بھی غیر بندے کی انٹری ہوئی ہو، کیونکہ تمام کی تمام جگہ کی چیکنگ پر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے صرف اور صرف گھر کے جو لوگ ہیں صرف ان کے ہی جو ہے وہ نشانات موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو وہ یہاں پر سختی کرتے ہیں، جو ان کی چھوٹی بیٹی ہوتی ہے پھر وہ سارا کا سارا ماجرا جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو بتا دیتی ہے اور پھر یہ ساری کی ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہے۔ اتنی تنگ نظر اور اتنی ہی خوفناک حقیقت ہوتی ہے کہ جب ان پہ سختی کی جاتی ہے تو جو سسر ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بلا شبہ یہ قتل کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ میرے بیٹے کے پاس جائے۔ اب یہ ان کو شادی میں چھوڑ کر گھر پر واپس آتے ہیں اور گھر پہ آنے کے بعد یہ اوپر جاتے ہیں اور جو ان کی بہو سو رہی ہوتی ہے اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اس کا دم گھٹ کے مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد گھر کا سارا سامان جو ہے وہ لے جا کر ایک اور جگہ پر یہ لوگ چھپا دیتے ہیں اور یہاں پر ایسا لگتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ جیسے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، گھر کا گیٹ بھی یہ سسر توڑ کے شادی میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد ان کے کیس کو چلتے چلتے اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ اسے 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں اور آج 5 سال کے بعد سسر کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جو ان کی والدہ تھی ان کو 14 سال کی سزا، اور جو ان کی دونوں بیٹی
بیٹیاں تھیں ان کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ یہاں پر بیٹے کی زندگی برباد ہو چکی ہے کیونکہ اس کا نہ صرف پورا خاندان بلکہ اس کی بیوی بھی جا چکی ہے۔ تو ایک ایسی ٹریجک سٹوری جو لالچ اور ایک نا امیدی، خدا پہ امیدی نہیں ہے نا، اس فیملی نے خدا سے امید نہیں باندھی، اس فیملی نے اپنے بیٹے سے امید باندھی، اور بیٹا جو کہ اتنا ملنسار، اتنا خدمت گزار تھا، اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے، اس کی بیوی پر ٹرسٹ کرتے، تو یقیناً یہ نہیں ہوتی۔ شیطان جب ہمیں بہکاتا ہے نا اور ہم اپنے طور پہ چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ تو آپ ضرور اس بارے میں کامنٹ کیجیے گا۔ مجھے تو اجازت، اللہ حافظ۔